जिसे चाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके मसाइल का हल, इस प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान आशकार दावर हाजिर है और मेरे साथ मौजूद हैं आपके मसाइल का शरई हल बयान फरमाने के लिए शेखुल हदीस फ़क़ीहुल असर हज़रत अल्लामा मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब। नाज़रीन किराम, हम कोशिश करते हैं कि हर हफ़्ते किसी ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करें जिस पर गुफ्तगू करने से हासिल हमें इल्म हो और अल्लाह ताला हमारी इस्लाह फरमाए। आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे वह है झूठ का बयान, कि झूठ बोलने की क्या सज़ा है, झूठ के हवाले से क्या वईदें हैं। नाज़रीन किराम, जैसे आपके इल्म में है कि आज मौजूदा माशरे में तमाम बुराइयाँ जन्म ले चुकी हैं। उन्हीं एक बुराइयों में से जो सबसे बड़ी बुराई है वो है झूठ का बोलना। और लोग झूठ इस कदर तसलसल के साथ और इस कदर दलाइल के साथ बोलते हैं कि सच का गुमान होने लगता है और यूँ वो एक झूठ बोलकर माली मनफियत या ज़ाती मनफियत तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन अल्लाह पाक की नाराज़गी भी हासिल करते हैं। कहते हैं कि एक झूठ 100 झूठ को जन्म देता है और दीन और दुनिया में झूठ एक ऐसा फ़ेल है जिसको अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला ने इंतहाई नापसंदीदा फरमाया है। अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला का फरमान आलीशान है, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, के झूठों पर अल्लाह पाक की लानत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी हदीसें फरमाई हैं झूठ के हवाले से, जिनमें एक दो हदीस में बयान करूंगा कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब कोई अल्लाह का बंदा झूठ बोलता है तो फ़रिश्ता उस बंदे से 1 मील दूर चला जाता है। एक और जगह फरमाते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि झूठ ईमान का मुखालिफ है। एक और हदीस शरीफ में है कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है। जी हाँ नाज़रीन, झूठ एक ऐसा अमल है जो ज़ाहिरी तौर पर बड़ा हल्का महसूस होता है, लेकिन इतना सख्त गुनाह है कि अल्लाह पाक ने झूठ बोलने वाले पर लानत फरमाई है। इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं उन दिए टेलीफोन नंबर्स पर जो आपके घरों पर आपके टीवी स्क्रीन पर हम डिस्प्ले कर रहे हैं। मौजू के हवाले से किसी भी हवाले से कोई मसला आपको दरपेश हो, आप इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इंशाअल्लाह मुफ्ती अबू बकर सिद्दीक़ शाज़ली साहब आपके मसाइल का हल बयान फरमाएंगे। बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब से। मुफ्ती साहब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अल्लाह पाक सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि झूठों पर अल्लाह पाक की लानत, तो ये इस्तिआरे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, लानत से क्या मुराद है? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, अल्लाह तबारक व तआला की लानत से मुराद अल्लाह की रहमत से दूरी है। यानी ऐसा शख्स जिस पे लानत पड़ जाए तो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाता है। और ये अल्लाह की लानत इतनी बड़ी चीज़ है कि इससे बचने का हुक्म दिया गया है और इब्लीस पे ये लानत की गई है जो क़यामत तक के लिए रांदा दरगाह कर दिया गया। और यहाँ तक हदीस करीमा में आता है कि एक सफ़र के दौरान किसी खातून ने अपनी सवारी से कहा, अपनी ऊँटनी या ऊँट जो भी था, लानत हो तुझ पे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसको छोड़ दो, इससे अलग हो जाओ, कि इस पे लानत आएगी तो तुम उसका शिकार ना हो जाओ कहीं। अल्लाह। तो ये दरअसल अल्लाह की रहमत से दूरी है और यूँ समझ ली कि ये बहुत बड़ा वबाल है और समझो जहन्नुम का परवाना है ये। अल्लाह ताला हम सबको इससे बचाए, आमीन। अच्छा, वो सब शरीयत मुताहरा में बाद मौक़ों पर झूठ मसलहतन बोलने की इजाज़त दी गई है, वो कौन से हालात हैं जिन हालात में आदमी झूठ का सहारा ले सकता है, गलत बयानी का सहारा ले सकता है? देखिए, पहले तो अब झूठ के बारे में जो हदीस तैयबा आती है उनको थोड़ा सा जिक्र करते हैं जी जी, ताकि इसके मज़म्मत मालूम हो। हाँ, और ये सियासत की हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सच को लाजिम कर लो, कि सच नेकी है और नेकी जन्नत तक ले जाती है। सुभान अल्लाह। और बंदा सच बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक वो सिद्दीक़ लिख दिया जाता है, सच्चा लिख दिया जाता है। सुभान अल्लाह। और इसी तरह फरमाया कि झूठ से बचो, कि ये झूठ फजूर है, फिस्क व फजूर है और फिस्क व फजूर जहन्नुम की तरफ ले जाता है। और बंदा झूठ बोलता रहता है यहाँ तक कि अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब लिखा जाता है, बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की और भी रिवायत, जिनमें एक हदीस करीमा में आता है, क़ीला या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूनुल मुमिनु जब्बानन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? आपने फरमाया नाम, हाँ। क़ीला यकूनुल मुमिनु बख़ीलन, क्या मोमिन बख़ील हो सकता है? आपने इरशाद फरमाया कि नाम।
آپ سے عرض کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ نہیں، یعنی جھوٹ ایک ایسی خصلت ہے جس سے مومن کو ضرور بچنا چاہیے۔ اور اسی طرح اور بھی روایتوں میں ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارکہ جس میں جھوٹ کی مذمت کے بارے میں ایک اور انداز سے بھی اس کے بارے میں بتایا گیا، فرمایا کہ منافق آیت المنافقی ثلاث، منافق کی 3 علامتیں ہیں، جن میں پہلی علامت کیا بتا ہے؟ اذا حدث کذب، کہ جب بات کرتا تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو اس سے نبی علیہ السلام نے اس کی مذمت کو بیان فرمایا اور امت مسلمہ کو اس بات کی طرف راغب فرمایا کہ جھوٹ سے بچا جائے، جھوٹ سے گریز کیا جائے، کہ یہ جیسا کہ آپ نے بھی حدیث بیان کی کہ یہ ایمان کے مخالف ہے۔ مراد یہ کہ جہاں پہ جھوٹ پایا جائے گا وہاں پہ ایمان نہیں پایا جائے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آدمی جو شخص اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جنت کے کونے میں اس کا مکان بناتا ہے، اور جو اپنے آپ کو جھگڑے سے بچاتا ہے باوجود یہ کہ وہ حق پر ہے، آج تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ جناب میں تو حق پر ہوں، میں تو چھوڑوں گا نہیں اس کو، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ باوجود یہ وہ حق پر ہے مگر وہ جھگڑے سے گریز کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جنت کے وسط میں اس کا مکان بناتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا کہ جو اپنے اخلاق کو اچھا کر لے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اعلیٰ درجات میں اس کا مکان بناتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو اور بھی بے شمار روایت ہے جن میں نبی علیہ السلام نے جھوٹ کی مذمت کو بیان کیا۔ آپ نے جو کوشچن کیا تھا کہ مطلب کن حالات میں بندہ جھوٹ بول سکتا ہے یا غلط بیانی کر سکتا ہے، گناہ نہ ہو اس کو؟ دیکھیں ویسے تو جھوٹ حرام ہے ہاں اور حرام قطعی ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن بعض صورتیں وہ ہیں جہاں پر اس کے بڑے مفاد کو دیکھ کر اجازت دی گئی، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو بیان کر دیا کہ 3 مواقع ہیں وہ جن میں فرمایا گیا کہ 2 مومنوں میں مسلمانوں میں صلح کرانی ہے تو وہاں پر غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے بندہ، یعنی 2 آدمیوں میں نفرت ہے، اس کو مثال سے عرض کرتا ہوں، تو ان کی نفرت کو دور کرانے کے لیے یہ شخص جاتا اور کہتا فلاں آدمی آپ کو سلام کہہ رہا تھا، آپ کے بارے میں بڑے اچھی رائے رکھتا ہے اور یہ اور وہ، تو اس کے دل میں کچھ سوچے گا، وہ فکر کرے گا میں تو اس کے بارے میں آج تک غلط ہی سوچتا رہا ہوں، میرے بارے میں تو وہ اچھی رائے رکھتا ہے، اور اسی طرح اس کو جا کر یہ بات کہے کہ آپ نے آپ کو سلام کہا اور آپ کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہے، تو اگرچہ یہ جھوٹ ہے مگر اس کا نتیجہ فساد نہیں ہے بلکہ اصلاح ہے، اصلاح ہے، تو اسے کہا کہ یہ اجازت ہے اس کی۔ دوسری صورت میاں بیوی گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، بات بات میں انبن ہو جاتی ہے، تو ان کو خوش کرنے کے لیے آدمی غلط بیانی سے کام لے سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اسی طرح میدان جہاد میں ہے، وہاں پہ جنگی چالیں چلی جاتی ہیں، دشمن کو دکھایا کچھ کیا جاتا ہے اور کیا کچھ اور جاتا ہے، تو وہاں پہ فرمایا کہ اجازت ہے۔ یہ 3 مواقع ہے جہاں پہ اجازت بیان کی۔ اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا ہے، اس کو ریزالو کرنے کے لیے کہ معاملہ نہ بڑھے، یا لوگوں میں 2 لوگوں کو ملانے کے لیے اگر غلط بیانی کا سہارا لے رہے ہیں تو یہ ثواب میں تو نہیں لکھا جائے گا نا؟ نہیں، دیکھیں انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، اچھا، اور اگر نیت یہی ہے کہ 2 مسلمانوں میں اصلاح ہو جائے تو بہرحال ثواب۔ ٹھیک ہے، اللہ پاک قبول کرے، اللہ پاک قبول کرے۔ جی ناظرین موجود ہیں، آپ ٹیلی فون لائن پر، آپ کو شامل کرتے ہیں پہلے کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میں محمد اسلم بحرین سے کال کر رہا ہوں۔ بحرین سے بات کر رہے ہیں، جی فرمائیے۔ میرا ایک دوست ہے ماشاءاللہ، وہ تو ویسے تو نماز پڑھنا پڑتا ہے، لیکن وہ بزنس میں اگر کوئی ورکشاپ میں ہے ہم تو میں ان کے پاس سروس کرتا ہوں، وہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے یہ پارٹس لگائے ہیں، وہ پارٹس نہیں لگاتا، تو یہ 100% جھوٹ کے زمرے میں آتا ہے نا؟ چلے ٹھیک ہے بھائی، مفتی صاحب نے آپ کو سوال نوٹ کیا، انشاءاللہ مسئلے کا شرح حل بیان فرمائیں گے۔ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں گلستانہ جوہر سے بات کر رہی ہوں۔ جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ باپ کی مطلب جائیداد ہے، اس میں سے بیٹی کا کتنا حصہ ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹی کا حصہ کوئی نہیں ہوتا، اچھا تو ٹھیک مجھے ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے بہن، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کیا اور شرعی حوالے سے ان مسئلوں کا حل کیا ہے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ جی مفتی صاحب،
دیکھیں پہلا جو کوشچن کیا وہ ہمارے موضوع سے متعلق ہی ہے، اور بلا شبہ کاروبار میں جھوٹ بولنے کے بارے میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت وعید ہے۔ یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التجار هم الفجار، کہ یہ جو جھوٹ بولنے والے تاجر ہیں وہی پکے فاسق و فاجر ہیں۔ اور اس پر ایک حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ قسمیں کھا کھا کے لوگ یقین دلاتے ہیں کاروبار میں، تو فرمایا کہ قسم سودے کو تو بکوا دیتی ہے مگر برکت کو مٹا دیتی ہے۔ صحیح۔ تو جو لوگ اس طرح جھوٹ بولتے ہیں اپنے روزی کو اس میں حرام کو شامل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب پارٹس لگائے ہی نہیں ان کے پیسے لینا، تو وہ تو سراسر حرام لے رہا ہے۔ صحیح۔ تو اپنے روزی کو حرام کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خود بھی بگڑ جائے گا، بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا، اور اس کی جو نسلیں ہیں وہ برائیوں میں لگ جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہن نے جو کوشچن کیا کہ باپ کی جائیداد میں بیٹی کا کیا حصہ ہے، اور وہ کہہ رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں یہ زمانہ جاہلیت کی باتیں ہیں، اسلام نے عورت کا بڑا اکرام کیا، عورت کو بڑا مرتبہ دیا، اور خاص طور پہ بیٹی ہونے کی صورت میں اب اس کی کئی صورتیں ہیں۔ اگر بیٹی ہے اس کے ساتھ بیٹا بھی ہے تو بیٹی کو بیٹے کا نصف ملے گا۔ اگر بیٹے کو 100 ملتے ہیں تو بیٹی کو 50، بیٹے کو لاکھ ملتے ہیں تو بیٹی کو 50,000، بیٹے کو 10 لاکھ ملتے ہیں تو بیٹی کو 5 لاکھ ملیں گے۔ صحیح۔ یہ بھائی کے مقابلے میں عادی ہے۔ اور بعض صورتیں وہ ہوتی ہیں کہ جس میں بیٹی ہی مال کا اکثر حصہ لے جاتی ہے، جس میں یہ کہ مرنے والے کا کوئی بیٹا نہ ہو۔ تو ایسی صورت میں جب اس کا بیٹا نہیں ہوگا تو ٹوٹل، اور بیٹیاں جو ہے بیٹی ایک ہی ہو تو نصف لے جائے گی وہ، اور اگر ایک سے زیادہ ہے تو وہ 2/3 جو ہے بیٹیوں کے حصے میں چلا جائے گا۔ تو یہ بہت جھوٹی بات کہی ہے ان سے جس نے بھی کہا کہ جناب بیٹی کا حصہ ہوتا ہی نہیں ہے، یہ وہی غاصبانہ ذہن ہے جو زمانہ جاہلیت کی ہوا کرتے۔ چلے ٹھیک ہے ناظرین، اس مصعب کے جواب کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ہم آسات رہیے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب، نہ کوئی قریب کی بات ہے۔ جی، آپ کے مسائل کا حل ناظرین پروگرام ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے وہ بہن بھائی جو کوشش کر رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر رابطہ کرنے کی اور ہم سے رابطہ نہیں کر پاتے ہیں رش کی وجہ سے، وہ اگر ہمیں ڈاک کے ذریعے اپنے مسئلے بھیجیں تو ہمارا ایڈریس نوٹ کر لیں، جو بھی اپنا مسئلہ ہے لفافے میں رکھیں اور لفافے پہ اوپر لکھیں اٹینشن پروگرام آپ کے مسائل کا حل، اٹینشن پروگرام آپ کے مسائل کا حل، D120 سائٹ ایریا کراچی پاکستان۔ اس ایڈریس پہ ہمیں میل کریں، انشاءاللہ مفتی ابوبکر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ کی میل ریسیو کریں گے اور آپ کو جواب دیں گے۔ شامل کرتے ہیں کالر کو۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ریاض سعودی عرب سے بول رہا ہوں، میرے 5 سوال ہیں۔ جی ریاض بھائی فرمائیے۔ میں پہلا سوال یہ کہ ایک شخص تہجد کی نماز میں ہر رکعت میں بابلند قرت کرتا ہے اور ایک سے زیادہ رکوع ہوتا ہے، یعنی جگہ جگہ چھوڑ چھوڑ کے رکوع، یعنی سورہ بقرہ کے شروع میں، بیچ میں، آخر میں جگہ چھوڑ چھوڑ کے وقوف کرتا ہے۔ جی اچھا، رکوع ہوتا ہے، تو وہ یہ عمل کیسا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص کی آنکھ میں آپریشن ہوا ہے تو وہ نماز تو کھڑے ہو کے پڑھتا ہے، نماز قیام کرتا ہے، رکوع بھی کرتا ہے، لیکن سجدہ کرسی میں بیٹھ کر لیتا ہے تاکہ آنکھ میں دقت نہ ہو، تو یہ عمل کیسا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ جو چاش کی نمازیں ہیں کہتے ہیں 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں، اس کی تصدیق کر دیں۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ اوابین کے کہتے ہیں 6 رکعت پڑھ سکتے ہیں ایک ہی سلام سے، اس کی تصدیق کر دیں۔ آخری سوال یہ ہے کہ ایک شخص سے اپنی آمدنی سے صدقہ نافلہ نکال لیتا ہے اکٹھا اور تھوڑا تھوڑا سال بھر بانٹتا ہے، لیکن آخر میں وہ ٹوٹل کوانٹٹی میں تھوڑا گڑبڑ ہو جاتی، کبھی زیادہ دے دیا کبھی کم دے دیا، تو اس کی وضاحت کرنے، کوئی پکاؤ تو نہیں اس میں؟ ٹھیک ہے ریاض بھائی، بہت شکریہ سعودی عربیہ سے آپ نے ہمارے پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ آپ کا مسئلہ کیا کہتا ہے شرم صاحب آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں طلحہ بات کر رہا ہوں ڈیرہ شمیل خان سے۔ جی فرمائیے بھائی۔ میرا 3-4 سوال ہے سر۔ پہلا سوال سر میرا یہی ہے کہ جب انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو تو اس وقت کوئی جھوٹ بول سکتا ہے کوئی آدمی؟ اچھا ٹھیک، اور دوسرا سوال سر ادھر یہ کہ کوئی آدمی اگر یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی سے رجوع نہیں کروں گا، اگر وہ 4 مہینے بعد بھی رجوع نہیں کرتا اور اس طرح رجوع نہیں کرتا، اگر 4 مہینوں کے بعد وہ رجوع کر لیتا ہے تو کیا یہ طلاق تو نہیں ہو جائے گی؟ اچھا ٹھیک ہے، اور
और सवाल सर मेरा ये है कि क्या कोई खातून अपनी उम्र से छोटे लड़की से निकाह कर सकती है? अच्छा, ये हो गए 3 सवाल। चौथा क्या है आपका? बस सर, बड़ी मेहरबानी। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपके सवाल बड़े इंपॉर्टेंट सवाल जो आपने किए हैं। इंशाल्लाह मुफ्ती साहब आपके मसलों का शरई हल बयान फरमाएंगे। चलते हैं नाज़रीन मुफ्ती साहब की तरफ। जी मुफ्ती साहब। देखें, एक भाई ने जो सऊदीया से क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि सजदा तो वो नहीं करते, बाकी सारे काम करते हैं, हाथ उनका कटा हुआ है। तो बात यह है कि अगर सजदा करने की इस्तिताअत है तो सजदा फ़र्ज़ है, सजदा करना होगा, क्योंकि सजदा ना करने की वजह से इंसान की नमाज इशारों की नमाज कहलाती है। सही। वो बैठने वाली नमाज भी नहीं होती है, और इशारों की नमाज सबसे कम सवाब वाली होती है, जो कि नहायत ज़रूरत के तहत इजाज़त दी गई है। तो अगर कोई शख्स रकू या सजदा नहीं करता तो उसकी नमाज इशारों की है। तो जो लोग मस्जिदों में भी कुर्सियाँ लगा के बैठते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, चलते फिरते हैं, लेकिन वो सजदा वगैरह नहीं करते, तो उनकी नमाज इशारों की है। वो खड़े हों या बैठे हों या रकू करें या ना करें, इशारे से करें, सब बराबर है उनका। फिर उनका दूसरा क्वेश्चन था कि चाश्त की क्या 12 रकतें हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकतें पढ़ी जा सकती हैं चाश्त में। अवाबीन में 6 रकतें एक सलाम के साथ पढ़ी जा सकती हैं। उन्होंने क्वेश्चन किया था, बिल्कुल जायज़ है ये एक सलाम से। फिर सदका नाफिला का साल भर निकालते रहता है, तो सदका नाफिला साल भर निकाले या एक बार निकाले, उसमें कोई मसला नहीं है। ज़कात का मसला है कि ज़कात साल में एक मरतबा निकाली जाती है। हाँ, पेशगी अगर ज़कात अदा कर रहे हैं तो अदा की जा सकती है। फिर उन्होंने कहा कि हाँ, तलहा ने क्वेश्चन किया कि क्या जान के ख़तरे में झूठ बोला जा सकता है? तो ये मौजू से मुतालिक है। जी हाँ, इसके लिए शरीयत मुतहरा ने इजाज़त दी है कि अगर जान पे बनी है तो ऐसी सूरत में इंसान अपनी जान को बचाने के लिए झूठ तो क्या कलमा कुफर भी कह सकता है, अगर उसको कलमा कुफर पे मजबूर किया जाए तो। अगर मजबूर किया जाए अच्छा। तो फिर दूसरा है कि कोई शख्स 4 महीने तक अपनी बीवी से रुजू नहीं करता, उसके बाद रुजू कर लेता। देखिए, रुजू करना तलाक के बाद होता है। अगर उसने तलाक दी और उसकी बीवी की इस दौरान इद्दत गुजर चुकी है तो फिर तो रुजू नहीं हो सकता बगैर निकाह के। और अगर वैसे उनकी मुराद ये थी कि वैसे मतलब कसम खा ली कि मैं अपनी बीवी के करीब नहीं जाऊँगा, और फिर 4 महीने के बाद वो गया, तो फिर उससे इला हो जाता है, एक तलाक उसकी वाक़ हो जाती है। अच्छा, उससे फिर निकाह पढ़ा के रुजू करना होता। फिर एक क्वेश्चन था कि कोई औरत अपने से छोटी उम्र के लड़के से निकाह कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह अपने से ज़्यादा उम्र की खातून से हुआ था, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से। उनकी उम्र 40 साल थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 साल थी, तो जायज़ है। चलें, बहुत शुक्रिया। शामिल करते हैं अगले कॉलर को। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ जी। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी दुआएं चाहिए। अच्छा सर, मैंने आपसे सवाल ये करना था कि ये हम लोग बैंक में जॉब करते हैं और सेल्स डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। हमारा जो काम है ना, वो बैंक की डिफरेंट प्रोडक्ट हम लोग सेल करने होते हैं। अब वो जिसमें लोनिंग आता है, लोनिंग क्रेडिट कार्ड हो गया, पर्सनल लोन हो गया, गाड़ियां हो गई बैंक की ना। जी जी। अब मेरा सवाल ये है कि इसके अंदर जो है बेसिकली ये आता तो सूद के जमरे में है। अब उसमें ये कि हम लोग बाजू का कस्टमर से झूठ भी बोल रहे होते हैं इसके अंदर के जी ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, इसमें सूद नहीं है। अब दूसरी बात ये कि हम लोग अपने बॉसेस से भी बाजू का टारगेट को पूरा करने के लिए अपने बॉसेस जिनके हम मातहत काम करते हैं, हम लोग उनसे भी झूठ बोल रहे होते हैं। सर आज कस्टमर ने ये बात कर दी, कस्टमर ने कल कर दी, इंशाल्लाह इसमें ये बिजनेस हो जाएगा, ये बिजनेस हो जाएगा। तो मैं सर ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, अब बाबा मजबूरी है, अभी कोई नौकरी और मिलती नहीं है, बच्चों का पेट पालना है, ज़रा आमदनी का जरिया कोई और है नहीं, इस सिलसिले में मैं चाह रहा था कि मेरी रहनुमाई प्लीज की जाए, ये हम लोग जो कर रहे हैं उसमें मतलब है हमारा इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद से आप इस प्रोग्राम में शामिल हुए और मुफ्ती इंशाल्लाह आपको मसलों का हल बताएंगे। एक और कॉलर को भी शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं बहरीन से साहिल जाट बात कर रहा हूँ। बहरीन से बात कर रहे हैं। जी सार भाई। जी सर, इधर हम इधर काम में होते हैं ना, थोड़े इधर नमाज कज़ा हो जाए तो इसका क्या तरीका कर रहे हैं? अच्छा, कज़ा नमाज के हवाले से आपने पूछा, इंशाल्लाह उससे आपको बताएंगे। जी मुफ्ती साहब। देखें भाई ने जो क्वेश्चन किया इस्लामाबाद से कि बैंक में काम करते हैं और सूदी बैंक में काम करते हैं, तो वो तो वैसे ही शरीयत तौर पे मना है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है सूद लेने देने वाले पर और सूद के डॉक्यूमेंट लिखने वाले पर और उस डीलिंग पे गवाह बनने वाले पे। हदीस शरीफ बाकायदा मौजूद है, मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। फिर उनका सेल्स डिपार्टमेंट में काम करते तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड को सेल करना, वो भी सूदी ट्रांजैक्शन को सेल करना, और दीगर इस तरह से लोन को सेल करना, वो भी सूदी को सेल करना, तो वो भी उसी ज़िम्मे में आता है। फिर उसमें तुरफा तमाशा ये कि फिर झूठ भी बोलना इनको पड़ता है। तो ये देखें बहुत ही बुरी बात है कि एक तो वैसे ही गुनाह, फिर लोगों से भी झूठ ये बोलना कि सूद नहीं है।
خود تو گناہ میں ملوث ہو گئے ہیں لیکن دوسروں کو ملوث کر رہے ہیں. تو اس کے اوپر پھر ان کا عذر یہ ہے کہ جناب نوکری نہیں ملتی. تو دیکھیں میرے بھائی یہ بات غلط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما چکا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر جو بھی کوئی جاندار مخلوق ہے اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے. اور یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. تو اس موقع پہ ہمیں اپنا عقیدہ درست کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ یقین کرنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو ہم کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ حرام سے جان چھوٹ جائے گی اور اللہ جل شانہ اس سے اچھا ذریعہ عطا فرما دے گا انشاءاللہ. لیکن آزمائش آتی ہے، اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے. اور اللہ کے بڑے بڑے نیک بندوں پہ آزمائشیں آئی ہیں اور انہوں نے اس آزمائش کی پیریڈ کو گزارا تو اللہ نے آسانیاں کر دی ہیں. تو ان کی بھی آزمائش کا پیریڈ ہے، اللہ کا نام لے کے شروع ہو جائے. ایمان اور یقین کی بات ہے سر. جی جی ٹھیک. سہر بھائی کا سوال تھا بحرین سے. بحرین سے بھائی نے کوشچن کیا کہ دوران کام دوران جاب ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے. تو دیکھیں ایسی جاب کہ جس میں آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، شریعت مطالعہ اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ایسی جاب کی جائے. جو بھی جاب کی جائے اس سے پہلے طے کر لیا جائے کہ میں نماز کے لیے جاؤں گا اور مجھے نماز ادا کرنی ہے. بحرین تو اسلامک کنٹری ہے. میں نے USA میں UK میں لوگوں کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جب بھی جاب کی تو پہلے اپنے باس سے بات کر لی ہے کہ اس دوران میں ہماری نماز کی ٹائم میں آئے گی، ہم نماز پڑھیں گے. تو ان کے باسز نے ان کو اجازت دی ہے باقاعدہ کہ ٹھیک ہے تمہاری نماز کا مسئلہ ہے، تم نماز ادا کر سکتے ہو. تو یہ تو اسلامک کنٹری میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن آدمی کا اپنا اعتماد ہوتا ہے، وہ کتنی اہمیت دے رہا ہے کس کام کو، تو سامنے والا پھر اسی حساب سے اس سے ڈیلنگ کرتا ہے. ٹھیک. شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی عبدالمجید بلوچستان سے بات کر رہا ہوں. بلوچستان سے شیخ صاحب بات کر رہے ہیں. جی جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں سر، یہ اگر کوئی خواب بندہ دیکھ لے جی تو وہ حقیقت ہوتا ہے یا اس میں کوئی چینجنگ آ جاتی ہے؟ اچھا خواب کے حوالے سے آپ پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب میں بھی سنوں گا اور آپ بھی سنیں گے. چلتے ہیں مفتی صاحب کے ذریعے. مفتی صاحب خواب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں. دیکھیں خواب کے حوالے سے انسان بعض اوقات تو جو خواب دیکھتا ہے تو جیسا دیکھتا ہے ویسا ہی اس کے سامنے آ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ خواب تعبیر پہ مبنی ہوتا ہے کہ جو دیکھتا ہے اس کی پھر تعبیر کی ضرورت پڑتی ہے. اور علم تعبیر ایک بہت بڑا علم ہے اور وہ انبیاء کرام کا علم ہے، احادیث کریمہ میں آیا ہے، اولیاء اللہ سے ثابت ہے. تو اس علم کو باقاعدہ سیکھ کر اس کی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے. اور بعض خواب وہ ہوتے ہیں جو اضغاث احلام کہلاتے ہیں، یعنی وہ دن بھر انسان جو کچھ کر رہا ہوتا ہے تو وہی دیکھ لیتا ہے، یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی تعبیر نہیں ہوتی ہے. صحیح. اچھا موضوع کے حوالے سے ابھی ایک کالر نے پوچھا تھا کہ اگر جان پہ بنی ہو تو کیا جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے جواب دیا ہاں بولا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے. اسی طرح میں اس سوال کو تھوڑا سا ٹوسٹ کروں گا کہ اگر ڈکیتی کا خطرہ ہو اور مال چھننے کا خوف ہو تو کیا مال بچانے کی خاطر پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اچھا مجھے ہدایت ملی. کالر موجود ہیں، آپ کی اجازت سے کالر شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کالر کہاں سے؟ جی میں سعودی عرب سے بات کر رہی ہوں. جی جی. اور میرے تین سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ اگر رات میں جیسے ہم نفل نمازیں پڑھتے ہیں تہجد وغیرہ میں تو کیا ہم اس میں جو ہے باقرت پڑھ سکتے ہیں یعنی باواز؟ اچھا باواز. ٹھیک. اور جی اور دوسرا سوال یہ عورتوں کے لیے بھی اور مردوں دونوں کے لیے. اچھا ٹھیک. اور دوسرا سوال یہ کہ نفل نمازوں میں جو ہم پڑھتے ہیں کیا ہم اس میں مختلف جگہوں سے رکوع لے سکتے ہیں؟ یعنی کہ جیسے پہلے ہم نے سورہ بقرہ میں سے ایک رکوع لے لیا، پھر ہم نے سورہ یاسین سے لے لیا، ایک ایک رکوع لیتے گئے اور پڑھتے گئے ہر رکعت میں، کیا ہم ایسے کر سکتے ہیں؟ اچھا ٹھیک. اچھا اور تیسرا یہ ہے کہ اگر کسی کو آنکھ میں سخت پریشانی ہو گئی ہو، کوئی اس کو بیماری وغیرہ ہو گئی ہو، آپریشن ہو گیا ہو، تو کیا وہ جو ہے بجائے سجدہ کرنے کے وہ اشاروں سے کر لے، کرسی پہ بیٹھے اور پھر مطلب کھڑے ہو کے پھر اس کے بعد بیٹھ کے سجدہ کر لے اشاروں سے، تو کیا یہ الاؤڈ ہے؟ ٹھیک ہے. طبی عذر کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے. ناظرین ہماری بہن سعودی عربیہ سے اس پروگرام میں شامل ہوئی تھیں، ان کے مسئلوں کا شرعی حل ہم لیں گے مفتی صاحب سے، لیکن فی الوقت جائیں گے ہم ایک مختصر سے وقفے پر. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
जिससे दूर है मंजिलें ना कोई करीब की बात है जिसे जी नाज़रीन, जिन हमारे बहन भाइयों ने अभी अपना टेलीविज़न सेट ऑन किया है और हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वो अगर किसी मसले पे हमसे राय लेना चाहें या मुफ्ती साहब से हल मालूम करना चाहें तो टेलीफोन लाइंस पर भी आ सकते हैं, या अगर डाक के ज़रिए भेजना चाहें अपने मसले को तो हमें ख़त भेजें इस एड्रेस पर D120 कराची पाकिस्तान ARYQTV और प्रोग्राम आपके मसाइल का हल। इंशाअल्लाह ताला ये हमें जैसे ही डाक मिलेगी मुफ्ती साहब आपको उसका शरई हल बयान फरमाएंगे, बगैर डाक आपको जवाब देंगे। बहुत शुक्रिया। चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ कि सऊदी अरबिया से हमारी बहन ने सवाल किए थे, उस हवाले से क्या हल है? बस एक तो बहन ने क्वेश्चन किया कि बाआवाज़ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ना कैसा। तो देखिए, बाआवाज़ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के हवाले से मर्दों के लिए तो कोई मसला ही नहीं है, अलबत्ता ख़वातीन के लिए है कि उनकी आवाज़ अजनबी मर्दों के पास ना जाए। फिर तहज्जुद में बाआवाज़ पढ़ने में दूसरा एक मसला ये है कि अगर किसी की नींद में खलल आता है तो शरीयत मना फरमाती है। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि सूरह बकरा से एक रुकू पढ़ा, फिर सूरह यासीन से एक रुकू पढ़ा। पहले भी क्वेश्चन आया था कि आयतें छोड़ छोड़ के मुख्तलिफ जगहों से पढ़ना, तो ये शरन जायज़ है, इसमें कोई मुमानत नहीं है। इंसान का इंटरेस्ट होता है, तवज्जो होती है, उसको माना समझ में आता है, तो एक ही माने की मुख्तलिफ जगहों से आयतें पढ़ता है तो उसको एक लुत्फ़ आता है, तो उसमें कोई मुमानत नहीं है शरीयत मुतारा की तरफ से। फिर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन की वजह से सजदा वगैरह नहीं कर सकते, किसी उज़र की वजह से इशारे से करते हैं तो वो जायज़ है, उसमें कोई मुमानत नहीं है, लेकिन उज़र होना ज़रूरी है। हमने जो मना किया था उन लोगों को किया था जो दुनिया के सारे काम करते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, झुकते हैं, लेकिन मस्जिद में जब आते हैं तो कुर्सियाँ रखी उन्होंने ख़रीद के और बैठे बैठे सारी नमाज़ पढ़ लेते हैं। क़याम में खड़े होने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन रुकू सुजूद के लिए नहीं झुकते। अच्छा, कुर्सी का टेबल रख देते हैं अमूमन लोग, नमाजी देखा है, या वो उस पर सजदा हो सकता है? देखो, उस पर इशारा नहीं कर रहे, बाकायदा सर रख रहे हैं, वो इशारा ही है। अच्छा, वो इशारा है, वो इशारा ही है, वो सजदा शुमार नहीं किया जाता। फिर उसमें एक बड़ी खामी ये है कि अगर वो आपके सजदे की जो जगह बनी हुई है आपके घुटनों से 12 उंगल से उठी हुई है, तो उस पर आप सजदा इशारे से भी करेंगे तब भी नहीं होगा। 12 उंगल से मुराद ये इस तरह? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। अच्छा, एक अपने बहन भाइयों के लिए मैं पूछना चाहूँगा, सवाल मेरे जहन में आया कि जैसे बहन ने मेरी कहा कि हर रकत में एक एक रुकू मखसूस सूरतों से पढ़ लेते हैं, तो रुकू की ज़रूरत नहीं है, 3-3 आयात भी चल सकती है ना? 3-3 आयात, एक आयत, कोई मसला नहीं है। मुख्तलिफ जगहों से मुख्तलिफ जगहों से पढ़ेगा तो 3 आयत से तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। अच्छा, अब मौजूद के हवाले से जैसे मेरे साथ भी हुआ, कल मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया है कि यार फ़लाँ साहब की बेटी का रिश्ता आया है हमारे फ़लाँ बच्चे के लिए, तो आप बताइएंगे, यानी आपके साथी यानी आपके बच्ची के वालिद किसी बुराई में मुब्तला नहीं है, फला ये है वो है, तो क्या कुछ चीज़ें हम झूठ भी बोल सकते हैं ताकि बच्ची का रिश्ता हो जाए, कुछ बुराइयाँ छुपा सकते हैं? देखिए, ये एक दयानतदारी की बात है और उसने आपको अमीन जान के आपसे मशवरा किया है, और ऐसे मौके पर फुकाए किराम फरमाते हैं कि नहीं छुपाए, बल्कि जो सही बात है वो उनको बता दे। अच्छा, हाँ, उसमें छुपाना गलत बात है, क्योंकि उसके एतमाद को धोखा देना है। अच्छा, तो जो उसके भलाई है, जो मालूम करना चाहता है तो उसको बता दे, ताकि वो रिश्ता कायम करे या ना कायम करे। अच्छा, जहाँ दीगर आजकल बुराइयाँ हैं माशरे में फैली हुई हैं, एक बहुत बड़ी सख्त किस्म की बुराई, मैं समझता हूँ बहुत बुरी बुराई है, किसी बेगुनाह को जाली गवाह फंसा देते हैं गलत गवाही देके, तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखिए, झूठी गवाही के बारे में फरमाया कि ये गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा बहुत बड़ा गुनाह होता है। उसके लिए जब तक कि खुसूसी तौबा ना किया जाए, सच्ची तौबा ना की जाए, तो अल्लाह ताला माफ़ नहीं फरमाता। बाकी जो सगीरा गुनाह होते हैं वो तो नमाज पढ़ने से माफ़ हो गए और नेकियां करने से माफ़ हो जाते हैं, लेकिन कबीरा के लिए जब तक ख़ास तौर पे तौबा ना करे तो माफ़ नहीं होते। और फिर किसी इंसान को जो नुकसान पहुंचा उसकी गवाही की वजह से, कल बरोज़ क़यामत वो अल्लाह की बारगाह में इसके खिलाफ दावा करेगा, तो फिर ये क्या जवाब देगा, कहाँ से लेके आएगा? वहाँ पे तो देने के लिए नेकियों के सिवा कुछ भी नहीं है। अपनी नेकियाँ इसके पास होगी तो वो ले जाएगा, अगर नेकियाँ नहीं हुई तो अब उसके गुनाह इसके नामा अमाल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, और ये बेचारा दुनिया के थोड़े से नफ़े के लिए, चंद टकों के लिए, ये फिर अपनी आखिरत को हमेशा के लिए बर्बाद कर देगा। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक चीज़ अमूमन देखी गई है कि माँ बाप अपने बच्चों की उम्रें मसलहतन कसदन कभी कम लिखवा देते हैं, कभी ज़्यादा लिखवा देते हैं, ये भी झूठ के ज़मरे में आएगा?
دیکھیں بالکل جھوٹ کے زمرے میں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر پہ ملنے کے لیے تشریف لائے تو میں نے اپنے بچے کو آواز دی ادھر آؤ تمہیں ایک چیز دوں گی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اسے کیا چیز دو گی؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس کھجور ہے, وہ کھجور دوں گی میں. تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک, اگر تم سے کچھ نہ دیتی تو تمہارے کھاتے میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا, نامہ اعمال میں ایک جھوٹ لکھ لیا جاتا. اچھا, دیگر برائیوں کے ساتھ یہ بھی برائی نوٹ کی گئی ہے, دیکھی گئی ہے. جیسے میری بہن نے کہا کہ بیٹیوں کو وصیت سے فارغ کر بیٹیوں کو اس سے ترکے سے فارغ کر دیتے ہیں. لوگ جھوٹی وصیت بھی بنا دیتے ہیں. اب ان بیٹے ہوتے ہیں جی ابا جی نے تو وصیت کی تھی سارا جی عبد الرحیم کا ہے, تو یہ جھوٹی وصیت سے مال حاصل کرنا. دیکھیں حدیث شریف میں تو آتا ہے لا وصیت للوارث. اگرچہ کہ جھوٹی وصیت کروانا بنانا سخت گناہ ہے اور بربادی کا باعث ہے, اپنی دنیا کمانے کے لیے آخرت کو برباد کرنا ہے کہ لوگوں کے حقوق اس پہ آ جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی اپنے حق میں کوئی وارث وصیت بنوا بھی لے لیتا ہے تو حدیث شریف میں تو آتا ہے کہ وارث کے حق میں کوئی وصیت نہیں چلے گی جب تک کہ دیگر تمام ورثہ اس کی اجازت نہ دے دیں. اچھا, ایک اور, کیونکہ میں اصل میں سوال ایسے کرتا ہوں میرے سارے بہن بھائیوں کے ذہن میں ہوں تو وہ آپ سے سوال کر لیتا ہوں, یعنی ان کا اس فوکل پرسن میں ہوں اس حوالے سے کہ عموماً شوہر حضرات اپنی تنخواہ چھپاتے ہیں بیویوں سے. عموماً مصلحت ہوتی ہے کہ ساری چھن جائے گی, کچھ اپنے خرچے کے لیے رکھ دیں, بیگم تنخواہ میری ہے, تو یہ بھی جھوٹ میں آئے گی. دیکھا بہرحال اس کے نیت پہ ڈپینڈ کرتا ہے. حقیقتاً ظاہری اعتبار سے تو یہ جھوٹ ہی ہے اور جھوٹ بہرحال شریعت میں بتانا منع کرتی ہے. ہاں بیوی کی تربیت کی جائے, خود ہوتا یہ کہ ہم خود غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں, پھر اپنے مفادات کو حاصل کرنے کے لیے جھوٹ سے کام نکالتے ہیں. اگر اس کی تربیت کر دی جائے کہ بھائی فضول خرچی نہیں کی جائے گی تو آپ کو جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. یا گھر پہ بیٹھے ہیں, کام میں مصروف ہیں, بچوں سے نوکر سے کہا جی جو کوئی آیا ہے بول دو گھر پہ نہیں ہے. بالکل جھوٹ ہے یہ, جھوٹ اور زبان زدہ عام ہے. عام جھوٹ ہے, بچوں کو جھوٹ کی تربیت دیتے ہیں. بلکہ سوال کرتے ہوں میں خود ڈر رہا تھا مجھ سے کتنی دفعہ ہوا ہوگا, ان کی تربیت کو بگاڑتے ہیں ہم اپنے بچوں کی, وہ بعد میں بڑا ہو کے جھوٹا بنتا ہے. تو آج اگر ہم اس حرکت کو کنٹرول کریں, اور باقاعدہ فقہ نے اس کا راستہ بتایا, طریقہ بتایا کہ اگر آپ نہیں ملنا چاہتے تو اس کے لیے ہیلے بتائے ہیں کہ آپ کو کیا کہلوانا ہے, کیا الفاظ بولنے, وہ سیکھنے پڑتے علماء کے پاس. ایک دو ہیلا بتا دیں ہمیں بھی تاکہ میرے بہن بھائی بھی سن لیں گے. نہیں ملنا چاہتے دیکھیں اگر دفتر سے, ہاں اگر نہیں ملنا چاہتے اور پتہ کہ سامنے والے کو منع کریں گے تو ناراض ہو جائے گا, تو اس کے لیے پھر مختلف صورت اختیار کی جا سکتی ہے. وہ پھر ہر شخص اپنے صورتحال کے اعتبار سے یہ پھر وہ آپ بتائیں کہ تو فتوی کی شکل اختیار کر جائے گا وہ. ہاں نہیں باقاعدہ لکھا, دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ حقیقت ہے. تو مطلب مثلاً یہ ہے کہ اب آپ کو انکار کرنا ہے. جیسے سیدنا علی کرم اللہ وجہ کو میں واقعہ بتا سکتا ہوں, اسے آدمی خود سوچ لے. میں وہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم, تو ایک چور بھاگا, تو اس نے کہا کہ حضور بتانا مت, میں توبہ کرتا ہوں آئندہ کبھی چوری نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا وعدہ پکا؟ اس نے کہا ہاں آئندہ چوری نہیں کروں گا. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے تو جا. تو آپ اس جگہ سے ہٹ کر دوسری جگہ کھڑے ہو گئے. لوگ آئے دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے, کہا یہاں سے کسی کو جاتے ہوئے دیکھا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جب سے یہاں پہ کھڑا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا. یہ ہیلا ہو گیا, یہ ہیلا ہو گیا. پہلی جگہ آپ نے چھوڑ دی, دوسری جگہ پہ کھڑے ہو گئے, فرمایا جب سے یہاں پہ کھڑا ہوں میں نے نہیں دیکھا کسی کو جاتے. اور صحیح بات تھی, جھوٹ بھی نہیں تھا. وہ ایک ہیلے کے ذریعے اس شخص نے چونکہ توبہ کر لی تھی اس کو بھی بچا لیا, اور آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا آپ نے. تو اسی طرح کے معاملات گھر میں بھی کیے جاتے ہیں. یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے بیڈ روم سے نکل کے باہر آ گئے, بچے سے ابا جی کمرے میں نہیں ہے, ہم نے دیکھا کمرے میں نہیں, ہاں کام بھی نکل گیا. جی جی جی. اچھا چلے ٹھیک, یہ ایک ویسی میں نے بات کی آپ سے. اچھا اب مصعب اس حوالے سے کہ حلف جھوٹا اٹھاتے ہیں لوگ, ہمارے, میں کسی کا نام نہیں لے جنرل بات کر رہا ہوں, کسی عہدے پہ فائز ہوئے حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم اس طرح سچا کام کریں گے اور پھر سارے غلط کام کر رہے ہوتے ہیں. تو جھوٹے حلف کے حوالے سے کوئی وعید ہے؟ دیکھیں اس میں دو صورتیں ہیں. اول حلف اٹھاتے وقت تو یہی نیت تھی کہ میں پورا کروں گا, لیکن بعد میں پھر اس نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. تو اب ایسی صورت میں وہ سخت گناہگار ہے, اور اس حلف کی جو ہے توڑنے کے پھر کو کفارہ بھی دینا ہوگا. اچھا, اور جہاں تک جھوٹا حلف کی نیت سے یہ کام کیا ہے, شروع سے ہی جھوٹا کرنے کی نیت تھی, تو اس کو یمین غموس کہتے ہیں. اور ایسے شخص جو ہے گناہوں کے سمندر میں اپنے آپ کو ڈبو دیتا ہے. اللہ اکبر. تو اس کا سخت عذاب ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو اس جھوٹ سے بچائے۔ اچھا اب چلتے آخری سوال، کہانی نویس کہانی لکھتے کہ جھوٹ میں آئے گی یہ؟ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بندہ جھوٹ بولتا ہے صرف اس لیے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان کو ہنسانے کے لیے، اور اس دوران اسے نہیں پتا ہوتا کہ وہ جہنم کی کتنی وادیوں میں جا چکا ہے۔ ٹھیک، تو اس قسم کے یہ کہانی نویسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے، یہ بھی غلط ہے، لوگوں کو خوش کریں، تفریح پیدا کریں غلط طریقوں سے۔ صاحب بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آج اس موضوع پر ہم نے بڑے ہلکے انداز میں صاحب سے گفتگو کی، اور اس حوالے سے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور وہی بات کہ آپ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں تو اللہ پاک نے جتنی امتوں پہ عذاب نازل کیے ان کی ایک ایک گناہ یا برائی کے حوالے سے آج اللہ معاف کرے، آج کی قوم میں ہمیں وہ سارے گناہ یکجا نظر آتے ہیں کہ ہر گناہ میں ہم لوگ مبتلا ہیں۔ صرف یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ دیکھیں نا، اب جھوٹ، بے ایمانی، قتل و غارت گری، ہر چیز آج ہمارے اندر موجود ہے۔ آئیے آج آپ اور میں مل کر یہ عہد کریں کہ ہم کم سے کم جھوٹ سے پرہیز کریں گے، کہ اگر جھوٹ بولنا ہم نے چھوڑ دیا تو انشاءاللہ ہمارے سارے اعمال اچھے ہو جائیں گے۔ بقول شاعر کہ لائق عذاب و قہر ہے آج یہ قوم، مصطفیٰ کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ آج پاکستانی ٹائم کے مطابق صبح 4 بجے آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی، اور زندگی بخیر تو انشاءاللہ یہ آپ کا خاکسار میزبان آشکار دور حضرت علامہ ابوبکر صدیق شادی صاحب کے ساتھ کسی اور موضوع پر انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کی خدمت میں پروگرام سجا کر سوار کر انشاءاللہ پھر حاضر ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہیں سے دور ہے منزلیں، نہ کوئی قریب کی بات ہے،